ایک اچھی بات، دنیا میں ہر انسان کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے، اور زندگی کی کامیابی دو طریقے سے ملتی ہے، ایک مال سے اور دوسرے نیک اعمال سے، مگر دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے۔ مال جس طرح عارضی اور فانی چیز ہے، اسی طرح اس سے ملنے والی عزت بھی فانی ہوتی ہے، اور جو لوگ مال کی وجہ سے عزتیں اٹھاتے ہیں، ایک دن ان کو ذلت بھی اٹھانی پڑتی ہے، اور دوسری عزت جو اعمال سے ملتی ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اس لیے اعمال صالح کو باقیات الصالحات بھی کہا گیا۔ لیکن نیک اعمال کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، تو یوں معلوم ہوا کہ اگر انسان عزتوں بھری زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اسے علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول آتا ہے کہ ایک شخص حضرت علی کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت میں علم حاصل کروں یا مال کماؤں؟ تو آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم کو مال پر کئی درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ علم انبیاء کرام کی میراث ہے، جبکہ مال فرعون اور قارون کی میراث ہے۔ علم جتنا زیادہ بڑھتا ہے، محبت کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، اور مال جتنا زیادہ بڑھتا ہے، حسد کرنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، وقت کے ساتھ ساتھ مال کی قیمت گھٹتی چلی جاتی ہے، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ علم کی قیمت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ تجھے مال کی حفاظت کرنی پڑے گی، اور جبکہ علم خود تیری حفاظت کرے گا، اور تیرے مال کو ہر وقت چوری کا خدشہ رہے گا، اور تیرے علم کا کوئی خدشہ نہیں کہ یہ دولت تیرے سینے میں محفوظ رہے گی۔ اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن دو سوال پوچھیں گے کہ کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا مال کے حوالے سے، اور یعنی کمانے کا الگ اور خرچ کرنے کا الگ۔ علم کے بارے میں یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین علم حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی چیز جو ہے، عمل ہی انسان کو درجوں تک پہنچاتی ہے دنیا اور آخرت میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل انسان بنائے، آمین یا رب العالمین۔